بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے گھر کے سامنے ایک نئی موبائل کی دکان بنی تھی جس پہ چند ایک گاہک آتے تھے۔ ایک دن اچانک میری بیوی کے موبائل پہ 1000 کا بیلنس آیا۔ میں حیران ہوا۔ بیوی کہنے لگی لگتا ہے سامنے والی دکان والے نے غلطی سے کر دیا ہوگا، میں پیسے دے کر آتی ہوں۔ جب میری بیوی وہاں جاتی تو دکان پہ گاہکوں کی لائنیں لگ جاتی۔ اب روز بیلنس غلطی سے آنے لگا تھا۔ مجھے شک ہوا۔ ایک روز میں گاہکوں کی لائن میں کھڑا ہو گیا۔ کاؤنٹر پہ پہنچتا تو وہاں میری بیوی۔ میں جلدی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اماں کی طبیعت خرابی کی وجہ سے میں نے ان کو ہاں کر دی۔ انہوں نے خود ہی لڑکی پسند کی اور میری شادی کروا دی۔ اب میں حیران تھا کہ اماں کو اتنی بھی کیا جلدی ہے، لیکن خیر شادی بہت جلد ہی ہوئی، اس لیے زیادہ لوگوں کو نہ بلا سکے۔ میری بیوی بلا کی حسین تھی، موٹی موٹی خوبصورت جھیل جیسی آنکھیں جن کو دیکھتے ہی ان میں ڈوب جانے کا دل کرتا۔ شادی کے اگلے ہی ہفتے میری اماں کا انتقال ہو گیا۔ وہ کافی عرصے سے جگر کی مریض تھی، اسی لیے چاہتی تھی کہ جلدی میری شادی ہو جائے اور مجھے پکا کر کھلانے والی آ جائے۔ میں بہت اداس رہنے لگا تھا۔ اس عرصے میں میری بیوی نے میرا بہت ہی اچھے سے خیال رکھا تھا۔ میں کھیتی باڑی کرتا تھا، اپنی زمین تھی، ہمارا گاؤں بھی اب ترقی کرنے لگا تھا، سب کچھ بالکل صحیح جا رہا تھا۔ لیکن پھر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ہمارے چھوٹے سے گاؤں میں ہمارے گھر کے بالکل سامنے ہی ایک موبائل کی دکان کھل گئی۔ گاؤں کے لوگوں کے پاس زیادہ پیسے نہ ہوتے تھے، اس لیے دن میں 2 یا 3 لوگ ہی وہاں جایا کرتے تھے۔ 1 مہینے سے پہلے وہاں کا سارا کام ہو چکا تھا۔ میں نے بھی اس دکان پر زیادہ دھیان نہ دیا۔ میری بیوی پڑھی لکھی تھی، اس نے اپنا الگ سے موبائل رکھا ہوا تھا۔ اس روز صبح کا وقت تھا۔ آج میری طبیعت کچھ گری محسوس ہو رہی تھی، اس لیے کھیت نہ گیا۔ بیوی بھی گھر کے کاموں میں لگی رہی، لیکن جیسے ہی 1 بجا بیوی کے موبائل سے آواز آئی۔ وہ کمرے سے باہر تھی۔ جب موبائل پکڑ کر دیکھا تو بیوی کے موبائل پر 1000 روپے کا ایزی لوڈ آیا ہوا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ بیوی کو انجانے نمبر سے لوڈ کیوں آنے لگا۔ اس سے پہلے میں کچھ اور سوچتا بیوی کمرے میں داخل ہوئی۔ ارے کیا ہوا، آپ کو کچھ کام تھا؟ باتوں ہی باتوں میں اس نے میرے ہاتھ سے موبائل لے لیا اور خود دیکھنے لگی۔ یہ ابھی 1000 کا بیلنس آیا ہے، تمہارے نمبر پر دیکھو تو کس نے بھیجا ہے؟ میں نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہوئے بیوی سے پوچھ لیا۔ میرے سوال کرتے ہی بیوی کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ وہ جلدی سے بولی، ارے یہ لگتا ہے کہ اس دکان والے نے غلطی سے بھیج دیا ہوگا، آپ آئیں کھانا کھا لیں، میں ان کو پیسے واپس دے کر آتی ہوں۔ بیوی نے جلدی سے جلدی مجھے کھانا دیا اور جیسے ہی میں کمرے میں گیا وہ باہر گئی، اور اس کے بعد میں بستر پر لیٹ گیا اور ایسے ہی چھت پر لگے پنکھے کو گھورنے لگا۔ میں کاٹھ کا الو نہیں تھا جو بیوی یوں مجھے بے وقوف بنا لیتی، ضرور ایسا کچھ جو وہ چھپا رہی تھی۔ اب مجھے وہی سچ پتا کرنا تھا۔ مجھے یہاں بستر پر لیٹے ہوئے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا لیکن بیوی آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اب میں نے چپل پہنتے ہوئے گھر سے باہر کا رخ کیا۔ مجھے اس موبائل والے دکان پر اتنی ہی بھیڑ نظر آئی کہ میں حیران رہ گیا۔ میرا تو دماغ چکرانے لگ گیا تھا کہ یہ اتنی جلدی کیسے پلٹ گئی۔ کل تک تو جس دکان پہ 1 یا 2 گاہک لوگ آ رہے تھے، آج وہاں پر رش لگا ہوا ہے۔ سب لوگوں کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ مرد تو آپس میں نہ جانے کیا کیا باتیں کرتے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ پر تالی مار رہے تھے۔ مجھے یہ سب کافی عجیب لگا تھا۔ میں اپنی بیوی کو دور سے ہی دیکھنے لگا، کوشش کر رہا تھا جو کہ مجھے نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ جب کھڑا تھک گیا تو گھر چلا گیا۔ اس کے بعد آج کے واقعے کے بارے میں سوچتے سوچتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی، مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ شام کو جب میں سو کر اٹھا تو میری بیوی کام ختم کرنے کے بعد پلنگ پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ وہ واقعی بہت ہی خوبصورت تھی، اور جتنی وہ خوبصورت تھی مجھے اتنی ہی پریشانی رہتی تھی۔ میں کم شکل تھا، اگر میری بیوی کو کوئی اور پسند آ گیا تو میرا کیا ہوگا؟ میں تو اس سے محبت کرنے لگا تھا، اب تو میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا تھا۔ مجھے اس کی عادت سی ہو گئی تھی۔ میں کوشش کرتا تھا کہ میری بیوی کسی کے گھر نہ جائے، یہاں کے لوگوں سے بات چیت ہی نہ کرے۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میرے دل میں یہ خوف کنڈلی مارے بیٹھ گیا تھا کہ میری بیوی مجھے چھوڑ دے گی، جس کی وجہ سے اب میں اس سے کسی سے بات کرنے سے بھی روکنے لگا تھا۔ یہ کل کی بات ہے کہ میری بیوی کی پڑوس میں لڑکی سے اچھی دوستی ہو گئی۔ اس نے بیوی کو گھر پر چائے پر بلا لیا
میں اسی وقت گھر آیا تو بیوی میرے پاس آ کر بولی، سنیے ذرا جمیلہ کے گھر جا رہی ہوں، کب سے وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ باجی آؤ چائے ساتھ پیتے ہیں، لیکن مجھے وقت ہی نہیں مل رہا تھا۔ میں اب جا رہی ہوں اور آدھے گھنٹے تک واپس آ جاؤں گی۔ نہیں تم ابھی مت جاؤ، میں نے جلدی سے کہہ دیا تھا۔ لیکن کیوں، کیا ہوا، آپ کو کچھ کام تھا؟ بیوی نے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، اور اب اسے کیا کہنا کہ جمیلہ کا بھائی بھی ابھی بھی میرے ساتھ آیا تھا اور اپنے گھر گیا تھا۔ اگر میری بیوی کی نظر اس پر پڑ جاتی اور وہ اسے اچھا لگنے لگتا تو عرشی تھا بھی بہت بھرپور معدن۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ تم میرے لیے چائے بناؤ اور مجھے بتاؤ کل جب ایزی لوڈ کے پیسے دینے گئی تھی تو دکان پر اتنی دیر کیوں لگ گئی؟ اور اب آیا تھا کہ اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ میری بات سنتے ہی بیوی کو چپ لگ گئی تھی، اس کے چہرے کے رنگ اڑ گئے تھے اور وہ مسکرا کر بولی تھی، ارے آپ تھکے ہوئے آئے ہوں گے، بیٹھیے میں چائے لے کر آتی ہوں، پھر آپ کو کہانی بتاتی ہوں۔ کل کی وہ جلدی سے کہتے ہوئے باورچی خانے میں گم ہو گئی تھی۔ میں بیٹھا اپنی چالاکی پر خوش ہو رہا تھا۔ مجھے کبھی کبھی لگتا تھا کہ میں بلا وجہ ہی شک کر رہا ہوں، لیکن یہ بات سچ بھی تھی، ہو سکتی تھی کہ اس لیے اگر میں پہلے سے ہی احتیاط برت رہا تھا تو اس میں کوئی قباحت نہ تھی۔ وہ میری بیوی تھی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے علاوہ اس کی نظر کسی اور پر پڑے یا میرے علاوہ کسی اور کی ذات میں دلچسپی لے، کیونکہ اس پر پورا حق رکھتا تھا۔ وہ چائے لے کر باہر آئی اور مجھے پکڑا دی۔ ہاں اب یہاں بیٹھو میرے پاس اور بتاؤ مجھے کہ کیا ہوا تھا کل۔ میں نے بڑی آرام سے اسے کہا اور وہ پریشانی سے اپنے ہاتھوں کو مروڑتی ہوئی میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں نے ان کو 100 کا ایزی لوڈ کرنے کا کہا تھا، انہوں نے غلطی سے 1000 کا کر دیا تو میں وہی پیسے واپس کرنے گئی تھی۔ بیوی نے ڈرتے ڈرتے مجھے بتا دیا تھا۔ یہ بات تو مجھے تم سے اسی دن اسی دن بتا دیتی۔ اب میں وہ بات جاننا چاہتا ہوں جو تم نے نہیں بتائی۔ تم وہاں گئی تھی تو جلدی سے پیسے دے کر آ جاتی، لیکن تم تو وہاں پورے 2 گھنٹے لگا کر آئی تھی، ایسا کیوں؟ میں نے اس سے پوچھا۔ ارے وہاں پر اچانک سے اتنا رش ہو گیا کہ گزرنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی تھی۔ میں پیچھے ایک سائڈ پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ جیسے ہی رش ختم ہوا میں اسی وقت گھر آ گئی تھی۔ لیکن آپ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میری بیوی نے اچانک مجھ سے سوال کر دیا جس کا میرے پاس اب کوئی جواب نہ تھا۔ میں اسے کیا کہتا کہ میں اس پر شک کر رہا ہوں؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا، ورنہ کل کیا چھوڑتی وہ آج ہی مجھے چھوڑ جاتی۔ اس لیے میں سوچنے لگا کہ میں اسے کیا جواب دوں جس سے وہ مطمئن ہو جائے۔ میں کافی دیر انتظار کرتا رہا تھا، جب نہیں آئی تو میں سو گیا، اس لیے سوچا پوچھ لوں۔ اچھا کیا آپ نے پوچھ لیا؟ اب میں سونے جا رہی ہوں۔ کیوں؟ وقت نکل چکا ہے۔ مجھے جمیلہ کے گھر جانا تھا، اب کل جاؤں گی۔ نہیں کل نہیں جاؤ گی، میں نے ایک دم سے کہہ دیا تھا۔ اس بار میری بیوی مڑ کر میرے پاس واپس آ کر چیک کر رہی تھی۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ یہاں پاس میں جمیلہ کا گھر ہے، میں کیوں نہ کل جاؤں اس کے گھر؟ آخر بات کیا ہے؟ آپ مجھے بتاتے کیوں نہیں ہے؟ بیوی نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ شاید میری جلد بازی کی وجہ سے وہ پریشان ہو گئی تھی۔ ضرور کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، اصل میں چاہتا تھا کہ تم بازار جا کر کچھ خریداری کر لو، کل ہم دونوں بڑے بازار جائیں گے، تمہیں جو بھی ضرورت کا سامان ہو لینا پڑے وہ لے لینا۔ جلدی سے بات سنبھالی تھی۔ اچھا، میں تو ڈر گئی تھی کہ پتہ نہیں آپ کو کیا ہو گیا ہے، بیوی نے ہنس کر کہا۔ اگلے روز میاں نے اسے ڈھیر ساری خریداری کروائی اور ہم شام کے 4 بجے گھر واپس آئے تھے تو تھکا ہارا آتے ہی سونے کے لیے لیٹ چکا تھا، جبکہ بیوی کے فون پر بیل بار بار بج رہی تھی۔ اس نے جلدی سے گھبرا کر اپنا فون پکڑا اور مجھے سونے کا کہتے خود باہر چلی گئی۔ کمرے میں نہ آئی تھی تو میں نے کافی انتظار کیا، لیکن بیوی کمرے میں نہ آئی تو میں سو گیا۔ وہ آج کل کافی عجیب حرکتیں کرنے لگی تھی۔ میں تو جو کر رہا تھا چلو بیوی سے پیار تھا اس لیے کر رہا تھا، لیکن بیوی کا یہ سب کرنے کے پیچھے آخر کیا وجہ تھی؟ اور اب تو مجھے اس کی وہ حرکت بھی کافی پریشان کرنے لگی تھی، کیونکہ اب تو ہر آئے روز ہی اسے ایزی لوڈ آنے لگا تھا، جس کو واپس کرنے کا کہتے ہی بیوی بار بار باہر موجود دکان پر چلی جاتی، یہاں تک کہ
ٹھیک تھا کہ لیکن وہ دکان جو سارا دن کھلی پڑی رہتی تھی، میری بیوی کے جانے سے وہاں اچانک سے اتنا رش کیسے لگ جایا کرتا تھا، یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ تو کیا میری بیوی صرف چند روپیوں کے لیے کوئی غلط کام کرنا شروع کر چکی ہے، یا راز کچھ اور تھا؟ لیکن جو بھی تھا، اب مجھے سچ کا پتہ لگانا ہی تھا۔ اگر تو میری بیوی غلط نکلی تو میں اسے سارے گاؤں والوں کے سامنے طلاق دے کر اپنی زندگی سے نکال کر باہر کرتا، اور اگر وہ صحیح ہوتی تو خود سے شرمندہ رہتا ساری زندگی۔ مجھے شرمندہ رہنا منظور تھا، لیکن بیوی کا دھوکہ باز ہونا ہرگز منظور نہ تھا۔ ویسے بھی لڑکیوں کی عزت تو اتنی نازک ہوتی ہے کہ ان کو سنبھال کر رکھنی چاہیے۔ تھوڑی دیر کے لطف کے لیے یا پھر لڑکوں سے یاری دوستی میں زندگی تباہ نہیں کرنی چاہیے۔ اس وقت میرے ذہن میں اپنی ہی بیوی کو لے کر عجیب و غریب شک و شبہات پیدا ہو رہے تھے، اور جس طرح سے وہ کچھ دنوں سے برتاؤ کر رہی تھی، یہ سب سوچنا کوئی غلط بات نہ تھی۔ میری جگہ کوئی اور مرد ہوتا تو وہ بھی یہی کرتا۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ سچ پتہ کر کے اپنی بیوی کو رنگے ہاتھوں پکڑوں گا، تاکہ وہ بعد میں مکر نہ سکے۔ اگلے روز جب اسے ایزی لوڈ آیا تو میں غصہ کرنے لگا، آخر مسئلہ کیا ہے؟ اس دکان والے کے ساتھ ہر روز تمہیں ہی کیوں ایزی لوڈ بیچ دیتا ہے؟ میں نے غصے میں کہا تھا۔ یہ آپ کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ اور رہی بات لوڈ کی، تو نئی دکان بنی ہے اس غریب کی، جس کی وجہ سے سسٹم پرانا رکھا ہوا ہے۔ یہاں پر غلطی سے میرا نمبر ڈل گیا، اور اب جب بھی وہ کسی کو بیلنس بھیجنے لگتا ہے تو خود ہی 1000 مجھے آ جاتا ہے، اور میں وہی واپس کرنے جاتی ہوں۔ اگر آپ کو اتنا ہی یقین نہیں ہے تو ٹھیک ہے، میں چلی جاتی ہوں اپنی اماں کے گھر، پھر رہیے گا اکیلے۔ اور پھر کرے شک، ان دیواروں پر بیوی اچانک سے بڑک اٹھی تھی۔ اس کے تیور دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ سچ میں چلی جائے گی جو وہ کہہ رہی تھی۔ وہ سن کر تو مجھے ایک دم سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ نہیں علینا، تم غلط سمجھ رہی ہو مجھے، تم پر شک نہیں کر رہا ہوں، لیکن آج کل زمانہ صحیح نہیں ہے، بس اس کی اونچ نیچ کا سوچ رہا تھا۔ تم کرو جو تمہیں صحیح لگتا ہے، آج کے بعد میں تمہیں کسی چیز کے لیے نہیں روکوں گا۔ میں نے جلدی سے صلاح جو انداز میں بات ختم کی تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر بات تھوڑی اور بڑھتی تو اس کا کیا نتیجہ نکلنا تھا، اس لیے خاموشی سے پیچھے کی طرف ہٹ گیا تھا۔ اور یہ سب کرنے سے میری عزت کم نہیں ہوئی تھی، بلکہ شام تک میری بیوی نے خود آ کر مجھ سے معافی مانگ لی تھی۔ مجھے معاف کر دے، غصے میں پتہ نہیں میں نے کیا کیا بول دیا۔ آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا، لیکن پتہ نہیں کیوں اس وقت اسے کیا ہوا تھا کہ مجھے غصہ آ گیا تھا۔ میں اپنے برتاؤ سے بہت ہی پریشان تھی جو میں نے آپ کے ساتھ کیا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ مجھے بہت پیار کرتے ہیں، اور آئندہ سے آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ میں نے اس وقت بیوی کی چکنی چپڑی باتوں میں یقین کر لیا، اور اس کا کیا نتیجہ نکلنے والا تھا یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا۔ اب میری بیوی صبح 11 بجے بھی اس دکان پر جانے لگی تھی، اور پورا 1 گھنٹہ لگا کر واپس آتی تو کپڑے پسینے سے بھرے ہوئے ہوتے تھے، اور وہ کافی تھکی تھکی سی لگتی تھی، اور آتے ہی نہانے کے بعد سو جاتی۔ اب تو باقاعدہ سے دن میں 2 بار اسے ایزی لوڈ آنا شروع ہو چکا تھا، اور پچھلی بار ہم دونوں میں جو جھڑپ ہوئی تھی، اس کے چلتے ہی میں نے دوبارہ بیوی سے بات کرنا مناسب نہ سمجھا تھا، کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ہی کچھ زیادہ سوچ رہا ہوں۔ اس لیے میں نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی تھی، جس کا خمیازہ مجھے اب بھگتنا تھا۔ کافی دن سے میری بیوی کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی، وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے راضی ہی نہ تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ بس کام کی وجہ سے ہی تھکن ہو جاتی ہے، ڈاکٹر کے پاس گئی تو 1 دن ضائع ہو جائے گا اور کام بڑھ جائے گا۔ کپڑے بھی دھونے والے رکھے ہوئے ہیں۔ جب میں نے اسے کہا تھا کہ تم کام کی فکر مت کرو، کام سارے میں خود کر لوں گا، لیکن تم چلو ایک بار ڈاکٹر کو دکھا دو، تو میں زبردستی اسے لے کر جا رہا تھا۔ اس کا اپنا کوئی دل نہیں تھا جانے کا، لیکن یہ بات حیرانگی والی تھی کہ اسے کیا مسئلہ تھا ڈاکٹر کو دکھانے میں، کیوں اس کے چہرے کا رنگ بالکل پھیکا ہونے والا تھا، کیونکہ اس کے چہرے کا رنگ بالکل پھیکا پڑا ہوا تھا، جیسے کچھ بہت غلط یا برا ہونے والا تھا۔ وہ دن میری خوشی کا دن تھا۔ ڈاکٹر نے ہمیں جو خوشی خبری سنائی تھی، اسے سن کر میرا دل باغ باغ ہو گیا تھا۔ میں اپنی خوشی کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا،
کیونکہ میری بیوی امید سے تھی اور جلد ہی ہمارے گھر ایک نیا مہمان آنے والا تھا، جس کے آنے کے بعد جو غلط فہمی کے تھوڑے بادل تھے وہ بھی جھٹ سے ختم ہو جاتے۔ اب میں روز کام سے جلدی آنے لگا تھا، لیکن اس بات کی میری بیوی کو کوئی خاص خوشی نہ تھی، بلکہ وہ تو پریشان سی رہتی تھی کہ میں جلدی کیوں آ جاتا ہوں، مجھے اپنا وقت کھیت پر ہی دینا چاہیے تاکہ فصل اچھی آئے۔ اگر یوں میں نے جلدی آتا رہا تو فصل کہیں خراب نہ نکلے۔ اس کی بات سن کر میرا دل کیا تھا کہ میں زور زور سے ہنسوں، لیکن میں نے خود پر قابو کیا اور اسے سمجھایا تھا کہ سب صحیح جا رہا ہے اور جلدی اس لیے آ جاتا ہوں کہ تمہارا خیال رکھ سکوں۔ میری اتنی سی بات پر وہ بھڑک اٹھی تھی۔ آپ کی اس بات کا کیا مطلب ہے؟ میں اپنا خیال نہیں رکھتی یا آپ کو لگتا ہے کہ میں ایک بچے کو سنبھال نہیں سکتی؟ آپ آج بتا ہی دیں مجھے، آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ کیا مقصد ہے آپ کی ان باتوں کا؟ ہر وقت شک میں تھک گئی ہوں۔ میری بیوی غصہ کرتے ہوئے کانپنے لگی اور مجھے ڈاکٹر نے بتایا کہ ایسی حالت میں بغیر کسی بات کے بھی عورت کو غصہ آ جاتا ہے، اس کے موڈ چینج ہوتے رہتے ہیں، آپ کو ان کا خیال رکھنا ہوگا۔ اس لیے میں اسے پیار سے سمجھا رہا تھا، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، باقی سب باتوں کو چھوڑو، آ جاؤ، آج میں تمہیں گول گپے کھلا کر لاتا ہوں۔ میں نے بیوی کو آرام سے بیٹھ کر سمجھایا اور اسے باہر ٹھنڈی ہوا کھلانے کے لیے لے گیا تھا۔ شام کو ہم دیر سے گھر آئے تو بیوی ایک الگ کمرے میں گھس گئی تھی اور پورے 2 گھنٹوں کے بعد وہ مسکراتی ہوئی باہر آئی تھی۔ اسے خوش دیکھ کر میں ٹھٹک رہ گیا تھا، کیونکہ اس کے ہاتھ میں اس کا موبائل بھی تھا۔ میرے ذہن میں اب جو خیالات آ رہے تھے اور بیوی جس طرح سے مجھے اپنے قابو میں کر رہی تھی، یہ سب میں چاہ کر بھی نہیں جھٹلا سکتا تھا۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں بیوی پر کڑی نظر رکھوں گا اور اپنے کہے پر عمل بھی شروع کر دوں گا۔ ایک روز میں بیوی کو کھیت میں جانے کا کہتا چھپ کر گھر میں ہی بیٹھ گیا تھا۔ میری بیوی دن بھر تو گھر کے کام کرتی رہی، جب اس کا فون بجا تو وہ پریشان چہرہ لیے جلدی سے فون پکڑا کر اس دکان پر چلی گئی۔ میں بیوی کا پیچھا کر رہا تھا۔ جیسے ہی بیوی دکان میں گئی، اس وقت 15 منٹ کے اندر وہاں پر لوگوں کی بھیڑ لگ چکی تھی۔ اب لوگ اپنی ہی قمیص کے بٹن کھول کر یہاں وہاں گھوم رہے تھے اور اپنی باری آنے پر اندر جاتے ہی جب باہر نکلتے تو کافی پسینے میں شرابور ہوتے تھے۔ میں یہ سب دیکھ کر پاگل ہوا جا رہا تھا، آخر یہ سب لوگ ایسا کیا کرتے تھے کہ ان کی یہ حالت ہو جاتی تھی؟ اور میری بیوی تو حاملہ بھی تھی، وہ اندر جا کر کیا کرتی تھی؟ کیونکہ اس دکان کے باہر اتنا رش لگ جاتا تھا کہ یہ سب باتیں سوچ کر میرے دماغ کی رگ پھٹنے کے قریب تھی۔ میں غصے میں اس دکان کی طرف بڑھا تو 2 بندوں نے آ کر بلا وجہ ہی مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میرا ہونٹ پھٹ چکا تھا۔ میں گھر واپس آ گیا۔ آج پھر بیوی کافی دیر سے آئی تھی اور جیسے ہی اس کی حالت دیکھی تو میری سوچ کو صحیح ثابت کر رہی تھی کہ میرے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہونے کو تھا، کیونکہ وہ نہ تو کچھ بتاتی تھی بلکہ الٹا مجھے ہی دھمکی دیتی تھی کہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اگلے روز میں نے سوچ لیا تھا کہ اب بیوی کو گھر سے باہر جانے ہی نہیں دوں گا۔ میں نے 3 دن کی چھٹی کی اور سائے کی طرح بیوی کے ساتھ رہنے لگا۔ کئی بار اس نے غصہ کیا لیکن میں نہ مانا۔ ایک دن تو میری بیوی نے بڑی ہی بے چینی سے گزار لیا، لیکن اگلے روز تو وہ پاگل ہونے لگی تھی۔ اس کی ضد بن گئی تھی مجھے جانے دو باہر۔ میں نے کہا کہ بھائی لاؤ، میں دکان والے کو پیسے دے آتا ہوں، لیکن وہ نہ مانی۔ میں نے بھی اس کی ایک نہ سنی اور اسے کمرے میں بند کرتے دکان میں چلا گیا۔ وہاں جا کر سلام دعا کے بعد میں اس لڑکے کو اس کے پیسے واپس کیے اور غصے سے کہا کہ آج کے بعد اگر غلطی سے بھی ہمیں ایزی لوڈ آیا تو کوئی پیسے واپس دینے نہیں آئے گا، نقصان خود بھر لینا۔ اس لڑکے نے میری طرف حیرانگی سے دیکھا تھا اور پوچھنے لگا، بھائی کون سا ایزی لوڈ، کس کے نمبر پر بھیجا ہے میں نے؟ اس کی حیرانگی کو دیکھتے ہی میں نے اسے نمبر دکھایا تو وہ بولا کہ آج تو اس نمبر پر 1 روپیہ بھی نہیں بھیجا، آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے۔ میں اس سے معافی مانگ کر پیسے واپس لے کر گھر آ گیا تو کیا میری بیوی جھوٹ بولتی تھی؟ اسے کوئی ایزی لوڈ نہیں آتا تھا تو وہ دکان میں کرنے کیا جاتی تھی؟ میرا دماغ اب کام کرنا شروع کر چکا تھا۔ اب مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ اس ایزی لوڈ کے چکر میں میری بیوی کیا دھندا کرتی تھی۔ اب میں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا تھا۔ میں نے بیوی کے سامنے ہی معافی کا ڈرامہ کیا اور اسے کھلی چھوٹ دے دی کہ جو دل میں آئے کرو۔ اب میری بیوی ہر چیز سے بے فکر ہو کر وہی سب کرنے لگی تھی۔
اگلے روز میں چھپ کر ایک نیا فون لے لیا تھا کیونکہ میری بیوی کی ویڈیو ریکارڈنگ کرنا چاہتا تھا۔ میری بیوی کے دکان میں جانے سے پہلے ہی میں بہانے سے اندر گیا اور دکان والے کو باتوں میں لگا کر اپنے فون کا کیمرہ آن کر کے وہاں پر ایسی جگہ رکھا جہاں سے کسی کو پتہ نہ لگے، اور میری بیوی جب وہاں آئی تو آج میں بھی اپنا روپ بدل کر اسی لائن میں کھڑا ہو گیا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد میرا نمبر آیا تو آگے کا منظر دیکھ کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ میری بیوی تو جو کام کر رہی تھی میں نے زندگی میں کبھی بھی نہیں سوچا تھا، اور مجھے وہاں دیکھ کر میری بیوی کا بھی رنگ اڑ چکا تھا۔ اس نے ان دو لڑکوں کو کچھ کہا اور مجھے لے کر گھر واپس آ گئی۔ اب تم مجھے خود سب سچ بتاؤ گی اس سے پہلے کہ میں مزید تمہاری عزت پر سوال کروں۔ میں نے بیوی کو سختی سے تنبیہ کی تو وہ بولنا شروع ہوئی تھی۔ مجھے بچپن سے ہی خدمت خلق کا شوق تھا، اسی لیے پڑھائی مکمل کرنے کے بعد میں نے ایک تنظیم کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا تھا، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے اس کام کا کبھی کسی کو پتہ لگے، اس لیے بس میری امی اور ابو اس بارے میں جانتے تھے، لیکن آپ کی امی کو بھی اس بات کا پتہ تھا، وہ سب سچ جانتی تھی۔ میں یہاں گاؤں میں آ گئی تھی اور یہاں کے لوگوں کا حال دیکھ کر میں نے اپیل کی تھی کہ یہاں بھی اس تنظیم کی ایک برانچ کھولی جائے۔ بظاہر وہ ایک فون کی دکان تھی، لیکن وہاں پر غریب اور مظلوم لوگوں کی پریشانی سننے کے بعد ان کو معاوضہ دیا جاتا تھا، اور ان کے گھر کے پتے نوٹ کر کے شام میں ان کو راشن ڈلوایا جاتا تھا۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اسی لیے ہم نے کسی کو بھی یہ بات کا نہیں بتایا تھا۔ میں اس تنظیم کی بڑی لیڈر کا ہی ایک حصہ تھی، اس لیے ان کے فارم پر میرے دستخط اور وہ ان سب سہولیات کے حقدار ہیں یا نہیں یہ سب دیکھنا ہی میری ذمہ داری تھی۔ میں سمجھتی تھی کہ آپ کو شک ہونے لگا تھا، لیکن میں آپ کو سچ بتا کر اپنی نظروں میں کوئی بھی بڑی ہستی نہیں بننا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اب آپ جیسے مجھ پر حکم چلاتے ہیں تو ویسے ہی رہے نہ رہے کہ میرے عہدے کی وجہ سے مجھ سے سوچ سمجھ کر بولنا شروع کر دے۔ بیوی کی باتیں اور اپنے لیے عزت دیکھ کر میں واقعی میں شرمندہ ہو چکا تھا۔ اس ویڈیو میں بھی یہی سب ریکارڈ ہوا تھا جو کچھ بیوی نے مجھے بتایا تھا۔ میں نے بیوی کو گلے سے لگا لیا تھا اور اس سے اپنے کیے کی معافی بھی مانگی تھی۔ وہ خوش تھی۔ آج ہمارے 4 بچے ہیں۔ میری بیوی اب تک وہی کام کرتی ہے، بلکہ اس کی کافی ترقی ہو چکی ہے، اور آج تک میں نے اس کا راز ہی رکھا ہوا ہے۔ اور دنیا میں ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو دکھاوا کرنے کے بجائے چھپ کر اچھا کام کرتے ہیں۔ یہ لوگ بہت ہی قیمتی ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ہیں تو ان کی قدر کرے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی پر جو کچھ سوچتے ہوئے شک کیا تھا، کیا وہ صحیح تھا؟ کیا مجھے جلد بازی سے کام لے کر بیوی کو طلاق دے کر فارغ کر دینا چاہیے تھا، یا میں نے سچ کا پتہ کر کے صحیح کیا تھا؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔